جن چیزوں کے متعلق انہیں یہ کھٹکا تھا کہ وہ انہیں تباہ کر دیں گی، انہیں تباہ کر کے رکھ دیا۔ جن چیزوں کے متعلق انہوں نے جان لیا کہ وہ انہیں چھوڑ دیں گی، خود انہوں نے چھوڑ دیا۔ دوستان خدا کا یہ عمل ان کی عقلی کمال و بلوغ پر دلالت کرتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں العقل ما عبد بہ الرحمن وکسب بہ الجنان۔ عقل وہ شے ہے جس کے ذریعے سے خدا کی عبادت کی جائے اور جنت کسب کی جائے، جبکہ ہم بڑے مکار عیار اور بڑے چیٹر کو زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ امام سے معاویہ کے متعلق بھی پوچھا گیا کہ اس کے پاس جو ہے وہ کیا ہے، آپ نے فرمایا یہ نکرہ ہے، یہ شیطنت ہے، یہ عقل کی شبیہ ہے۔ بس عقل ظاہری فائدہ نہیں پہنچاتی صرف، بلکہ انسان کی دنیاوی اور اخروی دونوں جہانوں میں بہار لاتی ہے۔ عقل جو ہے نتیجہ اخذ کرتی ہے۔ مثلا سندھ میں بارشیں جو ہے کم ہوا کرتی ہیں، سردیوں میں تو بہت ہی شاذ و نادر ہوتی ہیں، گرمیوں میں سلسلہ ہوتا ہے۔ مثلا جب یہ سلسلہ معلوم نہیں ہوا تھا تو پہلے ہم دیکھا گیا کہ ایک سال گرمیوں کے مہینے جون میں بارشیں ہوئیں، پھر اگلے سال مثلا جولائی میں بارشیں شروع ہوئیں، پھر لگاتار جو صورتحال اسی طرح رہی جون جولائی وغیرہ۔ تو پھر اس سے یہ نتیجہ نکالا گیا کہ یہ ایک سلسلہ ہے بارشوں کا جو جون سے غالباً جو ہے شروع ہوتا ہے، اور اس میں کئی روز جو ہے بارشیں ہوتی ہیں مسلسل، جسے مونسون کا نام دیا گیا۔ دوستان خدا کن چیزوں کو تباہ کرتے یا چھوڑتے ہیں، ان میں سے جو ہے سب سے واضح مصداق جو ہے وہ اخلاقی رذائل و برائیاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیسا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب کوئی وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب اسے کوئی امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھیں سورہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جس میں منافقین کا عذاب کے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح خالی یہ اخروی عذاب سے محدود نہیں رہتے یہ رذائل اور برائیاں جو ہیں، بلکہ دنیا میں بھی ایسے نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مثلا جو اکثر جھوٹ بولنے والے ہوں لوگ اس کی بات پر اعتماد نہیں کرتے، اس کے ساتھ معاملات میں احتیاط کرتے ہیں۔ بد زبان گالی دینے والے کے ساتھ لوگ بات کرنے سے کتراتے ہیں۔ مثلا اگر کسی نوجوان لڑکی کے متعلق مشہور ہو جائے کہ کوئی لڑکا اس کا عاشق ہے تو اس کا رشتہ ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ تو یہاں دنیا میں اس کو نتائج ملتے ہیں برائیوں اور بد اخلاقی کے۔ دوستان خدا ان دنیاوی و اخروی نتائج کو مد نظر رکھتے ہوئے ان سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ البتہ جب آنکھوں پر دنیاوی و مادی لذات کی پٹی پڑی ہوئی ہو آنکھوں پر تو پھر یہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ اس کے لیے قلبی ادراک کی اور پاکیزگی کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ قلب کو ان برائیوں سے پاک کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔